سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی منافقت کا پردہ چاک کیا ہے۔ منافقین کا آغاز سن 2 ہجری سے ہوا، جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور بدر کے میدان میں اللہ پاک نے آپ کو شاندار کامیابی اور فتح نصیب فرمائی۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے ہی کچھ یہودی جو در حقیقت یہودی ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت طاقت سے ڈر گئے اور انہوں نے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بھی بیٹھتے، نمازوں میں بھی شریک ہوتے، بعض اوقات جہاد کے سفروں میں بھی ساتھ چلے جاتے، جہاں یہ امید ہوتی کہ فتح ہوگی، لڑائی زیادہ نہیں ہوگی، وہاں جہاد میں بھی شامل ہو جاتے۔ لیکن در حقیقت وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے کہ کب کہاں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو کوئی نقصان پہنچانے کا موقع ملے۔ اللہ پاک نے ان کی منافقت کا پردہ چاک کرتے ہوئے بتایا کہ نہ تو یہ تمہارے ہیں اور نہ ہی یہ کافروں کے ہیں۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے جس کا پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ جب یہودیوں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، تمہارے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے دفاع کریں گے۔ چنانچہ جب پچھلی آیات میں بنو نذیر کا تذکرہ آیا، جب آپ نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، بنو نذیر کے قلعے کا، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین، اس نے قبیلہ بنو نذیر والوں کو پیغام بھیجا کہ تم نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تمہارے اوپر حملہ ہوا تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، اور اگر تمہیں یہاں سے باہر نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا،
تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی اس منافقت کا پردہ کھولا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ یہ ان کے ساتھ مل کے لڑ سکتے ہیں، نہ یہ ان کے ساتھ مل کے یہاں سے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذین نافقوا، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں؟ اس کا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر قرآن پڑھنے والا اللہ پاک اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا نہیں ان منافقوں کا کردار کیا تھا۔ الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین نافقوا، ان لوگوں کی طرف جو منافق ہیں، یقولون لاخوانہم، یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں۔ کن بھائیوں سے؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ بھائی جو اہل کتاب کے کافر ہیں، یعنی یہودی جو اہل کتاب بھی ہیں لیکن کافر ہیں، یہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں۔ اور بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ نظریہ اور عقیدہ ایک تھا، بظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقت میں یہودی تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ اپنے ان منافق لوگ اپنے یہودی بھائیوں سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، یعنی اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ جلا وطن ہو جائیں گے، پکی بات ہے۔ اور فرمایا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، یہ منافق کہنے لگے تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، چاہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، چاہے کوئی کہے، تمہارے متعلق ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہی ان کا کفریہ جملہ ہے۔ جب کوئی بندہ خدا نخواستہ یہ بات کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کسی کی بات نہیں مانتا، تو وہ انسان مسلمان کیسا رہ جاتا ہے؟ تو انہوں نے یہ صاف کہا جی تمہارے بارے میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، لہذا اگر تمہیں یہاں سے جلا وطن کیا جائے گا ہم بھی تمہارے ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے مددگار ہوں گے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھو کافروں سے ایک بات کر رہے ہیں، کافروں سے عہد و پیمان کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک کافروں کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھی بھی نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی کہ جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو وہ نکالے گئے اور یہ بھائی مدینہ منورہ میں ہی رہے، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، انہوں نے کوئی ان کی مدد نہیں کی۔ اللہ پاک نے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ جلا وطن کیے گئے، نکالے گئے، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر ان کے ساتھ لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر کبھی مدد کے لیے آ بھی گئے تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یہ ٹک نہیں سکیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، اور اللہ فرماتے پھر ان میں سے کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا، بنو نذیر بھی وہاں سے چلے گئے، منافقین بھی دب گئے، منافقوں نے بنو نذیر کا کوئی ساتھ نہیں دیا، نہ ان کے ساتھ جلا وطن ہوئے، نہ ان کے ساتھ نکلے، نہ لڑائی کی، نہ ان کی مدد و نصرت کی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافق یہ اتنے بزدل ہیں اور اس حد تک بے حیا ہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، مسلمانوں یہ تم سے ڈرتے۔
تمہارا ان پہ رعب ہے، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، تمہارے ہاتھ میں نیزہ ہے، یہ اس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ منافق آدمی ہر وقت اسی دھڑکے میں رہتا ہے، یار کہیں میری منافقت کھل نہ جائے، یہی سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اللہ پاک فرماتے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تم زیادہ ڈر والے ہو اے مسلمانوں، تمہارا ڈر اور خوف ان مسلمانوں کے سینوں میں، ان منافقوں کے سینوں میں، اے مسلمانوں تمہارا ڈر اور خوف ان منافقوں کے سینوں میں اللہ کے ڈر اور خوف سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے، اتنا ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں جتنا تمہاری تلوار اور ڈنڈے کا ڈر ہے۔ یہ ہے ان کی منافقت۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ یہ قوم ایسی ہے لا یفقہون، جس قوم کو کوئی سمجھ نہیں، جس قوم کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ بندہ ڈرے تو سب سے زیادہ کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے، جو ہر وقت ساتھ ہے، جو ہر وقت انسان کی بات سن رہا ہے، جو ہر وقت انسان کے حالات کو جانتا ہے، جو ہر وقت انسان کے دل کے سوچ اور دل کی فکر کو بھی جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے خیالات انسان بھی ان سے بعد میں واقف ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے پہلے ہی واقف ہوتے ہیں۔ تو ڈرنا ہے تو انسان اس اللہ سے ڈرے، لیکن یہ منافق ایسے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ڈرتے، یہ تمہارے ڈنڈے سے ڈرتے، یہ تمہاری تلوار سے ڈرتے۔ مسلمانوں تمہارا رعب ہے ان کے اوپر، مجھ سے نہیں یہ ڈرتے۔ اگر اللہ سے ڈرے تو پھر منافقت کیوں کرے؟ منافق منافقت کرتا ہی اس لیے وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ سازشیں اسی لیے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی منافقت کا پردہ چاک کیا اور فرمایا یہ بے شعور، بے عقل، نادان، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور ڈنڈے سے ڈرتے ہیں، تلوار سے ڈرتے ہیں، تم سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا ایسے منافقوں کا حال دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت کے اندر جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسی منافقت سے حفاظت فرمائے اور اپنی ذات پہ، اپنے محبوب پہ اللہ ہمیں کامل اور اکمل یقین نصیب فرمائے۔ مزید اگلی آیات میں اللہ پاک نے انہی منافقوں کی منافقت کا تذکرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ پاک ان طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ
جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ پاک، ہم میں سے ہر ایک کو عافیت سلامتی نصیب فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کی حفاظت فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کو ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرما، اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ پاک، ہم سب کو